بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ 16واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا۔ 16ویں پارے کا ابتدائی حصہ سورۃ الکہف پر مشتمل تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ وہ سوال تھا جو مشرکین مکہ نے حضور سے کیا تھا۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں کی ہدایت پر یہ سوال مشرکین مکہ نے حضور سے کیا تھا۔ 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ نے سورہ کہف اتاری، اس میں سے ایک ذوالقرنین بھی تھے۔ تو ذوالقرنین کا واقعہ، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 84 میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار دیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور انہیں ہر کام کے لیے وسائل عطا کیے۔ اور پھر آگے پورا واقعہ ہے کہ وہ انہوں نے سفر کیا، پہلے انہوں نے سفر کیا حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گئے، انتہائی مغرب تک پہنچ گئے۔ وجدها تغرب في عين حمئة، تو انہوں نے دیکھا، انہیں دکھائی دیا کہ وہ تو ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، ایسا ان کو محسوس ہوا۔ ووجد عندها قوما، اور اسی مقام پر انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے ان سے کہا اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ یعنی وہ کافر لوگ تھے، ذوالقرنین نے انہیں فتح کر لیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں پر تم نے غلبہ حاصل کیا، جو تمہارے مفتوح ہوئے، اب چاہو تو اچھا رویہ اختیار کرو اور چاہو تو تم انہیں عذاب دو، انہیں سخت سزا دو، کیونکہ یہ کافر ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک سفر تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب انہوں نے سفر کیا اور سورج کے طلوع کی جگہ تک پہنچے۔ وجدها تطلع على قوم، انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے انہیں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی۔ یعنی ان کے پاس مکانات تھے اور مکانات پہ چھتیں نہیں تھی، چھتیں ڈالنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور سورج جو ہے وہ بغیر اوٹ کے اور بغیر چھت کے وہ طلوع ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے دوبارہ سفر کیا حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے 2 پہاڑوں کے درمیان۔ وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگوں کو پایا لا یکادون یفقہون قولا، ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ تیسرا سفر تھا، پہلا سفر انتہائی مغرب، دوسرا سفر انتہائی مشرق، اور یہ تیسرا سفر ہے۔ اب یہ کس جانب تھا اس کے حوالے سے وضاحت نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایسی قوم تھی جو بات سمجھنے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، البتہ انہیں ایک تکلیف تھی، انہیں ایک مصیبت تھی۔ وہ کہنے لگے قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے درخواست کی اے ذوالقرنین، ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، کہ بے شک یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ وہاں سے نکل کر آتے ہیں اور ہماری ساری چیزیں چٹ کر کھا جاتے ہیں، پوری بستیوں کو، گاؤں کے گاؤں کو ملیامیٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ایسی عجیب و غریب مخلوق ہیں وہ۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا ہم آپ کو کچھ مال، کچھ ٹیکس، کچھ چیزیں ایسی دے دیں کہ آپ وہ لے کر اس کے بدلے میں ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں، ہم سے کچھ پیسے لے لیں اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ یعنی یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان درہ ہے، اسی سے وہ آتے ہیں۔ ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے، اس درے میں ایک آئل، ایک دیوار، ایک ڈیم جیسی ایک چیز آپ بنا دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، جب ان لوگوں نے یہ آفر کی کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ہم آپ کو خراج دیتے ہیں، ہم آپ کو کچھ پیسے مال دیتے ہیں، انہوں نے فرمایا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ میرے اللہ نے جو اقتدار مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں تم سے پیسے لوں۔ فاعینونی بقوۃ، البتہ یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ پاؤں کی قوت سے، یعنی افرادی قوت سے میری مدد کرو۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں دو۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر کے دونوں پہاڑوں کے جو سرے تھے ان کو آپس میں ملا دیا، تو انہوں نے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، آگ جلاؤ۔ یعنی پہلے لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر
اندر درے کو بند کر دیا، پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، جس کی وجہ سے بالکل یہ فولادی دیواریں بن گئی اور انتہائی مضبوط دیواریں یہ بن گئی. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو انہوں نے لال انگارہ کر دیا، دیوار گرم ہو کے آگ بن گئی، انگارہ بن گئی. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیل دیتا ہوں. ان لوہے کی چادروں پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس کے اندر نقب لگانے کی، سوراخ کرنے کی طاقت رکھتے تھے، ایسی مضبوط طاقت رکھتے تھے. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد اب انہوں نے اپنی کوئی تعریف نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ قال هذا رحمت من ربی، دیکھو یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی اور ایک دیوار میں نے بنا دی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ اور میرے رب کا وقت موعود آ جائے گا، وہ وقت جس کا رب نے وعدہ کیا وہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. اور قرب قیامت میں حضور نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرا دیں گے. جعلہ دکا، یہ ڈھا دی جائے گی اور یہ زمین کے برابر ہو جائے گی، اور پھر وہ حملہ کریں گے اور وہ بستیوں کو جو ہے وہ چاٹ جائیں گے، ختم کر جائیں گے. اور قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں، قرب قیامت کی چھوٹی بہت ساری نشانی ہے، 100 کے قریب لگ بھگ چھوٹی نشانی ہے، اور 10 بڑی نشانی ہے. ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے. یہ پورا واقعہ یہاں موجود ہے. اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے. سورہ مریم جیسے نام سے واضح ہے کہ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت مریم کے حالات بیان کرنا، اور حضرت مریم کو جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کرنا، اور عیسیٰ بن مریم کے بارے میں جو صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ ہے اس کو بیان کرنا، اور عیسائیوں کا جو غلط نظریہ اور عقیدہ ہے ان کے بارے میں اس کی تردید کرنا، یہ اس کا بنیادی موضوع ہے. اسی طریقے سے مشرکین مکہ کے غلط نظریات کا بھی اس میں ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مریم کے ساتھ حضرت زکریا کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور اسی طریقے سے حضرت ادریس کا اور دیگر انبیاء کا اللہ نے اس میں تفصیلی تذکرہ فرمایا. حضرت یحییٰ کا، حضرت ادریس کا، ان تمام انبیاء کا اللہ نے اس میں ذکر فرمایا. اس کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، کاف ہا یا عین صاد، اور آگے اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار کی اپنے بندے زکریا پر تھی. اور وہ رحمت کیا تھی کہ انہوں نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ کو پکارا کہ اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں اور میرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے، اور لیکن میں دعا مانگنے کے حوالے سے مایوس نہیں ہوں، میں کبھی بھی دعا کے حوالے سے نامراد نہیں ہوا. آپ مجھے جو ہے وہ میرا وارث عطا کر دیجئے اور مجھے بیٹا عطا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو جواب دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایسے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ نے نام بھی رکھ دیا، بیٹے کی بشارت دی اور بیٹے کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے نام رکھ دیا یحییٰ. اور آگے یہ فرمایا لم نجعل له من قبل سمیا، کہ یہ ایسا نام ہے کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا. یحییٰ جو نام رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی زکریا کے دنیا میں آنے والے بیٹے کا، وہ ایسا نام رکھا تھا کہ اس سے پہلے انسانیت میں وہ نام کسی کا نہیں گزرا تھا. اللہ نے ایسا یونیک نام اور ایسا منفرد نام اللہ نے تجویز کیا. اور پھر وہ سارے واقعات ہیں، اور حضرت مریم کا واقعہ کہ حضرت زکریا جب ان کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسمی پھل ہیں اور وہ پھل سے مستفید ہو رہے ہیں محراب کے اندر. اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، اور مریم علیہ السلام کو کے پاس ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور انہوں نے یہ جواب دیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم خدا سے ڈرتے ہو تو یہاں سے ہٹ جاؤ. اس فرشتے سے گھبرا نہیں، تو اس فرشتے نے اپنا تعارف کروایا انما انا رسول ربک، کہ میں آپ کے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لاہب لکی غلاما زکیا، کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کر دوں.
قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہنے لگی میرے پاس کہاں سے بیٹا ہوگا، مجھے تو میری ماں نے مسجد اقصی کے لیے وقف کر دیا، میں تو مسجد اقصی کے اندر رہتی ہوں اور میری شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے کسی بشر کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، اور میں کوئی غلط اور بدکار بھی نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے جواب دیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، کہ ایسے ہی ہوگا جیسا تیرے رب نے کہا، اور یہ تیرے رب کے لیے، تیرے رب کی قدرت کے اندر یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ قال ربک هو علی ہین، یعنی تمہارے رب نے یہ کہا، قال ربک، تمہارے رب نے یہ کہا، هو علی ہین، کہ یہ میرے لیے معمولی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کر دیں گے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور وہ اپنی قوم کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی، آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، کہ وہ اس بچے کو اٹھائی ہوئی اپنی قوم کے پاس آئی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے تو بڑا غضب ڈھا لیا۔ قوم یہ کہنے لگی اے مریم تو نے تو بڑا غضب ڈھایا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، کہ تمہارے باپ وہ برے آدمی نہیں تھے اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تم نے یہ کام کیسے کر لیا؟ اب ان کو اخت ہارون کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں ان کے کسی بھائی کا نام شاید ہارون تھا، وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون، ان ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے یہ تھی، اس لیے ان کو اخت ہارون کہہ دیا گیا۔ دونوں وجوہ ہو سکتی ہیں۔ تو قوم نے تو ان کے اوپر بڑا الزام رکھ دیا، اور قوم نے کہا کہ تمہارا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا اور تمہاری ماں بھی کوئی بدکار خاتون نہیں تھی، یہ تم کہاں سے لے کر آ گئی؟ تو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے فاشارت الیہ، انہوں نے گود میں موجود اس نومولود، اس نیو بورن بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہنے لگی بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ہے اور بچہ ہے، اس سے کیسے بات کریں، جھولے میں پڑا ہوا ہے؟ تو اللہ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ، وہ کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا، یعنی جب میں بڑا ہوں گا تو اس نے مجھے نبی بنا دیا، بڑے ہو کر نبی بنوں گا، اور اس نے مجھے انجیل عطا کر دی، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور اس نے مجھے حکم دیا نماز کا، زکوٰۃ کا، جب تک کہ میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور اس بات کا حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے تنگ دل اور سرکش نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی ہے مجھ پر اس دن کہ جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یہ عیسیٰ بن مریم کی حقیقت ہے، اور یہ واضح حقیقت قرآن نے بتا دی۔ لہذا وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، وہ اللہ کے بندے، اس طرح جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدائی تین چیزوں میں منقسم ہے، خدا، عیسیٰ اور روح القدس، یا خدا، عیسیٰ اور ماں، نعوذ باللہ، جسے عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، تو یہ سارے عقائد غلط ہیں۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ نے اپنی بندی حضرت مریم کے ذریعے سے انہیں دنیا میں پیدا کیا، اور وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے پیدا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیے، آدم علیہ السلام کے نہ ماں تھے نہ باپ، وہ اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو بہرحال اس میں تفصیل سے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا بھی تذکرہ اس کتاب میں ہے، اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچائی والے نبی تھے، سچے نبی تھے، اور انہوں نے اپنے باپ سے مکالمہ کیا، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتْ، اے ابا جی، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے، ایسوں کی کوئی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر جب سب لوگ گئے تو انہوں نے بتوں کو توڑ دیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور ادریس علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ فرماتے آیت نمبر 56 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں رفعت دے کر، بلندگی دے کر ایک اونچے مقام کی طرف اٹھا لیا۔
اب اونچے مقام سے مراد کیا ہے؟ راجح قول یہ کہ اس سے مراد نبوت اور رسالت ہے، کہ اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کے مقام تک پہنچا دیا۔ بعض روایات میں، بعض تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ نے ان کو بھی آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اس طرح ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ لیکن یہ جو روایات ہیں یہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت سجدہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ان کے پورے احوال موجود ہیں۔ آیت نمبر 96 میں اللہ ایک اصولی بات فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے، خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اور یہ دستور کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جو لوگ دین پر چل رہے ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ایمان اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کیے ہوتے ہیں، تو مخلوقات کے دل میں اللہ ان کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی محبت نہیں ہوتی جو کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ کو محبت ہوتی ہے کسی کی مالداری سے، مالداروں سے محبت ہو جاتی ہے، اختیار والوں سے محبت ہو جاتی ہے، اقتدار والوں سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ جتنی محبتیں ہوتی ہے وہ اغراض کی محبت ہوتی ہے، ان محبتوں کے پیچھے غرض ہوتی ہے۔ لیکن اللہ والوں سے جو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے، ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، وہ بے غرض ہوتی ہے، بے لوث ہوتی ہے، اور وہ اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ کے یہاں مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عام مخلوقات میں بھی ان کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں، محبت کے جذبات پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے، اور یہ بہت اہم سورت ہے، اور یہ وہی سورت ہے جس سورت کو سن کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور اللہ نے ان سے اسلام کا بڑا کام لیا، بڑی خدمت دی۔ 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے اسلام کی شان و شوکت اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور اسلامی خلافت انہوں نے قائم کی، نافذ کی، اور بڑے بڑے فتنوں کا انہوں نے قلع قمع کیا۔ اللہ نے ان کو بڑی ذہانت سے اور بڑی انتظامی صلاحیتوں سے ایک ریاست کا ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے، خلافت کیسے ہونی چاہیے، اس کے کون کون سے اہم شعبے ہیں، یہ کام اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دی۔ تو یہ اسلام لانے سے پہلے بھی بڑے مضبوط اور دبنگ قسم کے آدمی تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے۔ اور جب یہ راستے میں پہنچے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ ایک صحابی ملے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو جا کے بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھائی مسلمان ہو چکے۔ ان کی بہن کا نام حضرت فاطمہ تھا، اور بہن بھائی کا نام حضرت سعید بن زید تھا۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا اور راستہ تبدیل کیا، بہن کے گھر کی طرف گئے۔ جب بہن کے گھر میں داخل ہو رہے تھے تو وہ وہاں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت، ایک نسخہ تھا، کچھ صفحات تھے، اوراق تھے جن پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اور وہ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ اور ایک صحابی تھے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، وہ انہیں پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ تو جب دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے سارے اوراق چھپا دیے اچانک، لیکن وہ سن چکے تھے، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ اپنی بہن اور اپنے بہن بھائی کو مارا۔ اور تو بہن کہنے لگی آپ ہمیں کوئی بھی سزا دیں، جان سے مار دیں، ہم اسلام قبول کر چکے، اب اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو اسلام قبول کرتا تو اس کی پٹائی لگتی تھی۔ حضرت بلال حبشی کو جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، وہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ تو بہن نے کہا ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں کریں، جو سزا دے سکتے ہیں سزا دیں، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہو اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو بہن پر ہاتھ اٹھایا، تھوڑی شرم اور تھوڑا سا ایک شرمندگی بھی ہوئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ جو کلام تھا مجھے دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں، آپ ابھی ناپاک ہیں، آپ غسل کریں، غسل کرنے کے بعد آپ اس صحیفے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، غسل سے پہلے اس صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا، اور غسل کے بعد ان کو وہ صحیفہ دیا گیا جس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ طٰہٰ پڑھنی شروع کی تو مبہوت ہو گئے، اور اس کے سحر میں یہ جو اس کے الفاظ ہیں اس میں ایک ہیبت ہے، اس میں ایک وقار ہے، اس میں ایک شان ہے، وہ سن کر ان کا دل جو ہے وہ پسج گیا، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس صورت کے اندر کیونکہ ابتدائی اسلام میں داخل ہوئی، اس کی ابتدائی اسلام میں یہ صورت نازل ہوئی، اس لیے جو پہلا زمانہ تھا اس کے حالات اس کے اندر موجود ہیں۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے طٰہٰ۔ اب یہ طٰہٰ کا لفظ ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ٹھیک مراد اللہ جانتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ طٰہٰ حضور کے اسماء گرامی میں سے، حضور کے جیسے نام ہے نا محمد، احمد، ماہی، محمود، اسی طرح حضور کے اسماء گرامی میں سے ایک نام کیا ہے؟ طٰہٰ ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے نہیں ہے۔ تو دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، پیارے پیغمبر ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت اٹھائیں۔ مشقت اٹھانے سے مراد کیا ہے؟
ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے, کچھ مشقتیں آ رہی ہیں, پریشان نہ ہو, ہمیشہ مشقتیں نہیں رہیں گی, یہ قرآن مشقتوں کے لیے نہیں اتارا, اس کے بعد آسانی آنے والی ہے. ایک مراد یہ. دوسری مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابتدائی وحی اترتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر بہت مشقت کیا کرتے تھے, پوری رات کھڑے رہتے تھے, عبادت کرتے رہتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے, روتے رہتے تھے, اتنا کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. اللہ نے تسلی دی کہ یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں, الا تذکرۃ لمن یخشی, یہ تو اس لیے ہے کہ نصیحت ہو اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو, جو ڈر جائے, یہ اس مقصد سے ہم نے اتارا. اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا کہ وہ اپنی اہلیہ کے لیے آگ لینے کے لیے نکلے, ان کی اہلیہ بیمار تھیں, تو فلما اتاہا نودی یا موسیٰ, جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے کوہ طور پر, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نودی یا موسیٰ, ہم نے پکارا اے موسیٰ, انی انا ربک فاخلع علیک, میں تمہارا پروردگار ہوں, اپنی جوتی اور اپنی چپل کو اتار لیجئے, انک بالواد المقدس طویٰ, آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہے, یا آپ اپنی چپلیں اتار لیجئے. کوہ طور پر اس وقت آپ ہیں, کوہ طور کے دامن میں یہ طویٰ وادی واقع ہے. پھر اللہ نے اپنی نبوت کا اس میں پورا اعلان کیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیجئے, میری زبان میں لکنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ کر دیا. پھر ان دونوں کو حکم دیا کہ آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس, لیکن فرعون کے پاس جا کر نرم گفتگو کیجئے گا, سخت گفتگو نہیں کیجئے گا. فقولا لہ قولا لینا, کہ جب اس کے پاس جائیں, آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے سورۃ طٰہٰ کی کہ اس سے نرم گفتگو کیجئے گا, لعلہ یتذکر او یخشی, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ داعی کو ہمیشہ نرم گفتگو کرنی چاہیے. نرمی سے وہ سب کام ہو جاتے ہیں جو سختی سے نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے اللہ نرمی پر وہ سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں فرماتے. نرمی وہ مطلوب ہے, نرم گفتگو ہو, نرم بات ہو. آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم, اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا, اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ نکالیں گے. اب یہ جو آیت ہے, جب ہم تدفین کرتے ہیں, کسی کو بھی دفناتے ہیں, تو دفناتے وقت جو مٹی ڈالتے ہیں, اس مٹی ڈالتے وقت یہ آیت پڑھنی چاہیے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس کا مفہوم بھی یہی ہے, اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے اور اسی سے دوبارہ ہم تم کو نکالیں گے. جب ہم مٹی ڈالتے ہیں مردے پر, تدفین کے موقع پر, قبر پر, میت پر, تو یہ آیت اور یہ دعا پڑھتے ہوئے مٹی ڈالنی چاہیے, سب کو یاد ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جو ہے وہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا, جادوگروں نے اپنے سارے داؤ پیچ ڈال دیے. اللہ نے حکم دیا اپنی لاٹھی ڈال دیجیے, انہوں نے لاٹھی ڈالی تو ان کی لاٹھی نے جو جادوگروں کے جتنے اژدہے سانپ تھے اس سب کو نگل لیے, اور وہ جادوگر ایمان لے آئے. تو فرعون نے ان جادوگروں کو سولی پر چڑھا دیا. تو یہ سارے واقعات اس کے اندر موجود ہے, اور بھی بہت اہم باتیں ہیں, ہر آیت اہم ہے. آیت نمبر 134 میں اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری, جو کوئی میری نصیحت سے منہ موڑے گا, قرآن و سنت سے منہ موڑ لے گا, فإن له معیشۃ ضنکا, اس کے لیے تنگ زندگی ملے گی, اس کو تنگ زندگی ملے گی. اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے ہم. انسان اللہ کے احکامات کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ دنیا کا فائدہ ملے گا یا دنیا میں کچھ نفع ملے گا. اللہ فرما رہے ہیں جو ہمارے ذکر سے, ہماری نصیحت سے, قرآن و سنت سے منہ موڑے گا, فإن له معیشۃ ضنکا, اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی, ہم دنیا کی زندگی کو اس پر تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کر اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, وہ کہے گا اے میرے پروردگار آپ نے کیوں مجھے اندھا اٹھایا, وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, میں تو آنکھوں والا تھا. قَالَ, اسے جواب دیا جائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا, اسی طرح ہماری آیات تمہارے سامنے آئی تھی, فَنَسِيتَهَا, تم نے انہیں بھلا دیا, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے. تو کتنی خطرناک بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو چھوڑیں گے تو شاید دنیا بن جائے گی. اللہ فرمائے دین کو چھوڑو گے تو آخرت بعد میں بگاڑوں گا, دنیا پہلے بگاڑا, اور دنیا تو بگاڑوں گا اور آخرت میں اندھا کر کر اٹھاؤں گا. اس وقت کہو گے کہ اللہ اندھا کیوں اٹھایا, دنیا میں آنکھوں والا تھا, بینا تھا, اب نابینا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے میرے احکامات کو بھلا دیا تھا, آنکھیں تھی لیکن میرے احکامات کو نہیں دیکھ رہے تھے, لہذا آج ہم تم کو بھی بھلا دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 132 میں اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا,
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، واصطبر علیہا، خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، خود بھی ثابت قدم رہو، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق ہم تم کو دیں گے، تم عبادت میں لگے رہو۔ اب یہ جو اللہ فرما رہے ہیں لا نسألک رزقا، اس سے دو مرادیں، اس سے کیا مرادیں؟ دو مرادیں۔ پہلی مراد یہ کہ دنیا میں جو کوئی کسی کا مملوک ہوتا ہے، مثال کے طور پہ دنیا میں کوئی آدمی کے پاس غلام ہے، تو غلام اس لیے رکھے جاتے تھے کہ وہ غلام کام کر کر کما کر دیتے تھے، غلام کما کر دیتے تھے، یہی مقصد ہوتا ہے غلام کا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے اندرون سندھ جو جاگیردار ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، انہوں نے ہاری رکھے ہوتے ہیں اور ایک طریقے سے غلام بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ ان ہاریوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاری کما کما کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، تم میرے مملوک ہو، میرے غلام ہو، لیکن میں غلاموں کی طرح جو دنیا میں غلامی کا دستور ہے، میں اس کی طرح تم سے رزق نہیں کموانا چاہتا، میں چاہتا ہوں میری عبادت کرو، صرف مجھے کوئی کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مراد یہ لا نسألک رزقا، ایک مراد یہ۔ دوسری مراد یہ ہے کہ میں نے تمہارے رزق کی ذمہ داری تم پر عائد نہیں کی، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم اپنا رزق خود پیدا کرو، تمہارا رزق میرے ذمے ہے، میں تمہیں رزق دوں گا، تم عبادت کرو، تم میرے احکامات کو پورا کرو، میرے دین پر چلو، رزق کا ذمہ میرے ذمے ہے، رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ دوسری مراد یہ، دوبارہ دیکھیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجیے، خود بھی اس پر ثابت قدم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، یعنی کچھ کما کر ہمیں دو، یہ نہیں چاہتے، اور یہ کہ تم خود اپنا رزق پیدا کرو، یہ بھی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ گندم ہم پیدا کر رہے ہیں، اناج ہم پیدا کر رہے ہیں، بارشیں ہم برسا رہے ہیں، تمہاری ضروریات ہم پیدا کر رہے ہیں، جانوروں کو ہم پیدا کر رہے ہیں جن سے تم گوشت حاصل کرتے ہو، اون حاصل کرتے ہو، ہم تم سے نہیں چاہتے، یہ ہم خود کر رہے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو